أهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحابة كلهم عدول، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، نبی کی محبت میں سر کٹائے ہیں صحابہ نے. انتہائی واجب الاحترام میرے معزز اساتذہ کرام، علماء کرام اور عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا عنوان ایک نہایت ہی اہم اور حساس موضوع ہے کہ دفاع صحابہ کیوں ضروری ہے. یہ سوال اپنی جگہ پر نہایت ہی گہرا اور ایمان افروز ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام کا مکمل سرمایہ ہمیں قرآن و سنت کی شکل میں ملا ہے، اور یہ سرمایہ ہمیں کن کے ذریعے سے ملا ہے. یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعے سے. اگر ہم ان کی عظمت کو نہیں مانیں گے، ان کے کردار پر اعتماد نہیں رکھیں گے، گویا دین کی بنیاد ہی مشکوک ہو جائے گی. اسی وجہ سے قرآن مجید نے واضح کر دیا، فرمایا: محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں نہایت رحمتی ہیں. جہاں پر والذین معہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے لوگ بھی اللہ کے دین کے معمار ہیں. میری تقریر کا مقصد اسی کے لیے ہے کہ ہم اپنے دلوں میں یہ شعور پیدا کریں کہ صحابہ کرام کی عظمت پر ایمان رکھنا کیوں ضروری ہے، اور ان کا دفاع کرنا ہماری دینی اور ایمانی ذمہ داری کیوں ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ ایمان کی تکمیل صرف اللہ پر، اس کے رسول پر اور کتاب پر ایمان لانے سے نہیں ہوگی، بلکہ ان ہستیوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جن کے ذریعے سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے. دین پہنچانے والے صحابہ ہیں، اسلام پہنچانے والے صحابہ ہیں، قرآن پہنچانے والے صحابہ ہیں، حدیث پہنچانے والے صحابہ ہیں. گویا پوری دنیا میں دین اسلام پہنچانے والے صحابہ ہیں. انہی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تسبوا اصحابی ولو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مثل احدهم ولا نصيفا. کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تب بھی وہ مجھے ایک مجھ یا نصف مجھ کے برابر نہیں ہو سکتا. معزز سامعین، جہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ دشمنان اسلام کیوں بار بار صحابہ کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے اگر وہ یہ ثابت کر دے کہ صحابہ کرام قابل اعتماد نہیں تھے، گویا دین بھی ناقابل اعتماد ہو گیا. اسی وجہ سے آج ہم یہ عزم کریں کہ ہم اپنا سب کچھ قربان کر کے صحابہ کرام کی عظمت کا دفاع کریں گے اور ان کی عزت پر ایک حرف بھی نہیں آنے دیں گے. اسی موقع پر شاعر نے کیا خوب کہا ہے: کروں گا اجل تک دفاع صحابہ، کروں گا اجل تک دفاع صحابہ، نصیبوں کا ہر ایک ادائے صحابہ، ہمارے صحابہ سبھی کے صحابہ. یہ موضوع سخن ہے دفاع صحابہ. میرے دوستو، جب ہم صحابہ کرام کے قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں تو دراصل ہم دین اسلام کی اصل بنیادوں کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی جان، مال، عزت، گھر بار سب کچھ اللہ اور اس کے رسول پہ قربان کر کے اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے. اگر آج ہم مسلمان ہیں تو انہیں مقدس ہستیوں کی قربانیوں کا صدقہ ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ دفاع صحابہ دفاع دین ہے، دفاع صحابہ دفاع اسلام ہے، دفاع صحابہ دفاع قرآن ہے، دفاع صحابہ دفاع حدیث ہے، دفاع صحابہ دفاع پیغمبر
محفوظ ہے, صحابہ محفوظ ہے تو اسلام محفوظ ہے, صحابہ محفوظ ہے تو قرآن محفوظ ہے, صحابہ محفوظ ہے تو حدیث محفوظ ہے, صحابہ محفوظ ہے تو قدر نبوت محفوظ ہے, کیونکہ پورے کا پورا دن پہنچانے والے صحابہ ہیں. نبی نماز کیوں پڑھا کرتے تھے, روزہ کیوں رکھا کرتے تھے, زکات کیوں دیا کرتے تھے, حج کیوں کیا کرتے تھے, گویا نبی کی ہر ادا کے گواہ صحابہ ہیں. معزز سامعین, اگر صحابہ کے بارے میں شک و شبہ کیا جائے تو پورے کا پورا دین مشکوک ہو جاتا ہے. میں یہ الفاظ پر آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا. یہ شوق سے نام صحابہ کا, کر چرچا عام صحابہ کا, اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا, قرآن کھول کے دیکھ ذرا ہے فرض کرام صحابہ کا, اسلام پہ اپنی جانیں دی یہ تھا ایمان صحابہ کا. کچھ بے ایمان سمجھتے ہیں ایمان ہے کام صحابہ کا, جاہل مردوں میں تیس نگر تو دیکھ ایمان صحابہ کا. میں مجھ کو ناز ابھی اس پر ہاں میں غلام صحابہ کا. واقعی دعوانا علیہ وسلم.